پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کس طرح پیدا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح ہوئی اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں قوت گویائی عطا فرمائی اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم پر آسمانوں سے کھانا نازل فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کس طرح اللہ تعالی کی نافرمانی کی اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو بندر اور سور کس وجہ سے بنایا، ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے ایک کمرے میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول تھی کہ اچانک ان کے کمرے میں ایک اجنبی شخص داخل ہو گیا۔ وہ اجنبی شخص اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت ڈر گئی اور ان سے کہنے لگی کہ میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور تمہیں پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر مریم علیہ السلام کو اور زیادہ تعجب ہوا تو وہ کہنے لگی کہ مجھ سے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا تو مجھے تصور بھی نہیں اور میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ بھی نہ لگا اور نہ ہی میں نے کبھی بدکاری کی ہے، تو مجھے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا، یہ بات سچ ہے کہ آپ کو کسی مرد نے نہیں چھوا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ بغیر خاوند یعنی شوہر کے اولاد دے سکتا ہے اور وہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو اور اس واقعے کو اپنے بندوں کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا دے گا۔ اس بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی تاکہ لوگ یہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی عورت کے اور بغیر کسی مرد کے پیدا کیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا، اور اب اس بچے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی بغیر مرد کے صرف عورت سے پیدا کرے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہوگی، جلوہ گری ہوگی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور حضرت مریم علیہ السلام پر پھونک مار دی اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا ویسے ہی حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اس بات کو لے کر پریشان رہنے لگی کہ کس طرح میں اپنی قوم کو سمجھاؤں گی، میں کس طرح اپنی قوم کا سامنا کروں گی، لوگ تو مجھ پر زنا کی تہمت لگائیں گے۔ لوگوں سے بیجا الزامات اور تہمت کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی جس کا نام کوہ سراخا ہے اس کی طرف چلی گئی۔ اسی جگہ کو بعد میں بیت اللحم کہا جانے لگا۔ وہاں پر آپ کو درد ذہ کی تکلیف محسوس ہونا شروع ہو گئی، چنانچہ آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ درد ذہ کی تکلیف کے باوجود بھی آپ کو یہ فکر لاحق تھی کہ میں اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح مطمئن کروں گی اور کس طرح ان کو سمجھاؤں گی، لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے اور طرح طرح کی تہمتیں لگائیں گے۔ آپ اسی سوچ میں مشغول تھی کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے پیچھے سے آواز دی کہ اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے رب نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ آپ پریشان نہ ہو اور یہ تازہ کھجوریں کھائے اور چشمے کا ٹھنڈا پانی
پانی پیے اور اپنے بچے کو دیکھ کر اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک کرے۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو 40 دن تک وہیں قیام کرنے کا حکم ملا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ اگر تمہیں کوئی بھی انسان نظر آئے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن کے بعد جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر تشریف لائی تو بستی والوں نے دیکھا کہ آپ کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس بچے کو دیکھتے ہی بستی والوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگانے لگے اور حضرت مریم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تو نے یوسف کے ساتھ زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا اور نہ ہی تیری ماں ایسی تھی۔ اسی دوران تمام بستی والے حضرت مریم علیہ السلام کے قریب جمع ہو گئے اور آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگانے لگے اور آپ کو تکلیفیں دینے لگے اور آپ کے خاندان والے کہنے لگے مریم اور منگیتر یوسف کو زنا کی سزا ملنی چاہیے۔ ان بستی والوں کی باتوں کو سن کر مریم علیہ السلام نے بستی والوں سے کہا کہ میں نے کوئی زنا نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کوئی بدکاری کی ہے۔ اس وقت بستی والوں نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے اور کون تمہارے پاکیزگی کی گواہی دے گا؟ اس وقت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرا جو کہ اس وقت دودھ پی رہا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بولنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس بچے نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے اور مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ کر اور اس چھوٹے بچے کی گفتگو سن کر کچھ لوگوں کو یقین ہونے لگا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی بات صحیح ہے، وہ پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگانے لگے۔ ان تمام تکالیفوں کے باوجود وقت یوں ہی گزرتا رہا اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف چلے گئے۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال مصر ہی میں گزارے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ پھر فلسطین میں تشریف لے آئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا، جن میں قابل ذکر معجزات یہ ہے: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں ہی بات کرنا شروع کر دیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر جب اس پر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی نظر صحیح ہو جاتی اور لوگ جو بھی کھاتے پیتے اور گھر میں چھوڑ کر آتے ان سب کا علم آپ کو ہو جاتا تھا اور آپ سب کچھ بتا دیتے تھے۔ ان سب معجزات کے باوجود بنی اسرائیل کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتے رہے اور اسی طرح آپ پر تہمت لگاتے رہے، اور چند لوگ ہی ایسے تھے جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے۔ یہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جن کو قرآن پاک میں حواریون کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کی غرض سے اپنے حواریوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں سے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، لیکن وہاں پر بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیا اور ہر طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دینا شروع کر دیا۔ پھر ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان فرماتے ہیں: اور جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو
تو وہ بولے ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائے اور ہمارے دل تسلی پائے اور ہم جان لے کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید کا دن بن جائے، یعنی ہمارے اگلے آنے والوں کے لیے اور ہمارے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات بہتر رزق عطا فرمانے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں تم پر ضرور کھانا نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا تو اسے ایسا دردناک عذاب ملے گا، اس سے پہلے عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ ملا ہوگا۔ حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کرنا اور ذخیرہ نہ کرنا اور نہ ہی کل کے لیے جمع کر کے رکھنا، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی اور اس کھانے کو ذخیرہ کیا اور کل کے لیے جمع کر کے رکھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس نافرمانی پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ نافرمان لوگ اس طرح جو اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوئے اور وہ بندر سور بنا دیے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال کی ہو گئی تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کی نگرانی میں تھا، یہاں ان کی طرف سے جو حکمران تھا وہ بھی کافر تھا، اس طرح یہودیوں نے اس حکمران کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا اور ان کو سولی چڑھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس طرح وہ کم بخت حکمران نے یہودیوں کی بات مانتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حفاظت کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا گیا، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ گمان میں پڑے ہوئے ہیں اور شک کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے، اور آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں کو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل والو، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 600 سال بعد تک کوئی بھی نبی نہیں آیا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوستو، اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر